السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوریون. تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ اس بار کی جو ہم سیریز لائے ہیں وہ ہے شیطان کے متعلق کہ شیطان ہمیں کس طرح ٹریپ میں پھنساتا ہے اور کس طرح ہمیں راستوں میں الجھا دیتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کر پاتے, اللہ سے دعا نہیں مانگتے, کہ وہ ہمارے دماغ کو ایسی زنجیروں سے باندھ دیتا ہے, ہمیں ایسی جال میں پھنسا دیتا ہے کہ ہم وقت کی قید میں قید ہو کے رہ جاتے ہیں. ہم کچھ سوچ نہیں پاتے بلکہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. ہم مینٹلی طور پہ ٹارچر ہو رہے ہوتے ہیں, مینٹلی طور پر پرزن ہوتے ہیں. شیطان کے وہ 5 ٹریپس جس میں اور آپ بلکہ اکثریتی دنیا موجود ہے, ان 5 جالوں سے اگر ہمیں نکلنا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں نالج ہونا لازماً ضروری ہے, کیونکہ اس حقیقت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز موجود ہے. So let's get started the series of the righteous way of Islam, 5 steps of devil. اتنا تو آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ شیطان ایک ایسا کھلا دشمن ہے انسان کا جو اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے. نہ صرف اس کی آخرت کو بلکہ اس کی دنیاوی معاملات کو بھی وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے اپنے وسوسوں سے, چالوں سے. اس بات کی تصدیق تو قرآن مجید نے بھی کی ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, اور شیطان کیوں کر چاہے گا کہ ہم کامیاب ہو سکے اور آخرت میں جنت کو پا سکے, اس لیے وہ اپنے حربوں سے, اپنے وسوسوں سے ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. فرسٹ ٹریپ آف ڈیول از ڈیلائنگ, مطلب کہ تاخیر سے کام کرنا. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, چاہے وہ اللہ کی عبادت ہو یا پھر دنیاوی کام, وہ ہمیں ڈیلائنگ کرواتا ہے, تاخیر کرواتا ہے تاکہ ہم پیچھے رہ جائیں, تاکہ وہ کام ہم سے ہو ہی نہ سکے. ذرا آپ اس بات پہ غور کریں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, خالصتاً عبادت کے لیے. جب بھی آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے اور نماز کی نیت کرتے تو آپ کو دل نہیں کرتا کہ نماز اب تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں, ابھی تو بہت وقت ہے. تو یہ شیطان کا پہلا ٹریپ ہوتا ہے جس میں آپ پھنستے چلے جاتے ہیں. اس طرح آپ کا دھیان, آپ کی رجوع نماز سے ہٹتی چلی جاتی ہے, شیطان کا وار کامیاب ہو جاتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح سے نہیں کر پاتے. آپ کو ایک دم سے لگنے لگتا ہے کہ نماز آپ پر بوجھ ہے, حالانکہ وہ شیطان کا ٹریپ ہوتا ہے. اگر ہم تاخیر کریں گے تو ہمارے صرف دینی معاملات نہیں بلکہ دنیاوی معاملات بھی خراب ہو سکتے ہیں. فرض کرے آپ کے باس نے آپ کو کوئی کام دیا ہے اور وہ آپ تاخیر سے کرنے کا سوچے تو کیا ہوگا؟ آپ کا باس آپ پہ غصہ ہوگا, اس کے نظریے میں آپ کی ریپوٹیشن گرنے شروع ہو جائے گی اور وہ سمجھے گا کہ آپ ایک سست اور کاہل انسان ہیں. اسی طریقے سے نماز میں سستی کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا دھیان اللہ کی طرف سے ہٹتا چلے جائے گا اور آپ دنیاوی معاملات میں پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ کو شیطان کے اس ٹریپ سے نکلنا ہے تو سب سے پہلے جو کام تاخیر سے کرنے کا سوچتے ہیں وہ اول وقت میں کرے. اگر اذان ہو گئی تو اسی وقت نماز پڑھے, اگر آپ کے حجاب لینے کی عمر ہو گئی تو حجاب بھی اسی وقت لے, یا پھر بات والدین کی خدمت کی ہے تو وہ آپ اول وقت میں کرے, کیونکہ یہ آپ کا اولین فریضہ ہے. شیطان آپ کو چاہے کتنا بھی روکے لیکن آپ نے کام کو ڈیلائنگ نہیں کرنا بلکہ آپ نے اسی وقت کرنا ہے. اس سے یہ شیطان کا جو وار ہے, جو ٹریپ ہے, اس سے آپ نکل جائیں گے. دا سیکنڈ ٹریپ آف ڈیول از اوور تھنکنگ. ہم جتنا سوچتے ہیں ہمارے دماغ کی جو چارج ہے, جو بیٹری ہے, وہ اتنی ہی کم ہونے لگ جاتی ہے. شیطان کا یہ وار بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے کیونکہ دماغ جو ہوتا ہے وہ سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور شیطان اسے سوچوں میں گم کر کے اس میں اتنی چیزیں فکس کر دیتا ہے کہ انسان ان سب سے نکل ہی نہیں پاتا. وہ ایک ٹریپ میں پھنستا چلا جاتا ہے, وہ ایک جال میں پھنستا چلے جاتا ہے کہ وہ سوچتا رہتا ہے, 24 گھنٹے سوچتا رہتا ہے, حتیٰ کہ وہ ڈپریشن, ایگزائٹی جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. آج دنیا کے اگر 60% عوام بھی ڈپریشن اور انگزائٹی جیسی دوائی کے اثر میں ہے, وہ ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی ہے کہ اس کا دماغ سکون میں آ سکے, تو وہ صرف اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہے. اور اوور تھنکنگ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ شیطان ہمیں سوچوں میں لگاتا رہتا ہے. اگر ہمیں اس جال سے بچنا ہے تو ہمیں اوور تھنکنگ نہیں کرنی. ہمارے دماغ میں جو بھی سوچے آئے, ہمیں گہری سانس لے کے اس کو ختم کر دینا ہے. آپ کے پاس اگر کوئی فالتو وقت ہے, کوئی ایسا وقت جس میں کوئی کام نہ ہو, آپ بالکل فارغ بیٹھے ہو, تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایک پیپر پینسل پکڑ کے اس میں اپنی شیڈیول لکھنا ہے. اس میں آپ نے آج کی تاریخ ڈال کے کوئی کام لکھنا ہے کہ آج آپ نے یہ کام کرنا ہے, اور جس کام کو آپ نے کر لیا اس پہ ٹک لگانا ہے. ساتھ میں آپ نے ذکر بھی کرنا ہے, درود شریف کا ذکر, اللہ اکبر کا ذکر, استغفار کا ذکر. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دماغ کو سکون ملے گا اور آپ بالکل بھی فالتو نہیں رہیں گے. تھرڈ ٹریپ آف ڈیول ہے نفرت, مطلب کہ انسان کے دل میں نفرت ڈالنا. کس چیز کے بارے میں نفرت ڈالنا؟ اپنے دوست کے متعلق, اپنے رشتہ دار کے متعلق, اپنے کام کے متعلق, اپنے پیشنیٹ کے مطابق نفرت ڈالنا, بغض ڈالنا, اس چیز کے متعلق چڑ ڈالنا. منفی جذبہ
ایک ایسی علامت ہے جس میں انسان پڑھ کر اپنی آخرت اور دنیا دونوں برباد کر لیتا ہے. بھروسہ ختم ہو جاتا ہے انسان کے اوپر سے. انسان جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد اور بغض میں مبتلا ہو جاتا ہے. ان شیطان کا کام ہوتا ہے کہ انسان کو ان سب چیزوں کی طرف راغب کر کے اللہ سے دور کر دینا، کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھو، کیونکہ دل جتنا صاف ہوگا وہ اللہ کی طرف اتنا ہی رجوع کرے گا. سائنسدان کے مطابق منفی جذبات انسان کو بہت سی غلط چیزوں پہ ڈال دیتے ہیں. اس کی منفی سوچ اس کے دماغ کو کنٹرول کرتی ہے. وہ غلام ہو جاتا ہے اپنی منفی سوچ کا. اگر آپ کو اس ٹریپ سے نکلنا ہے تو پہلے تو منفی سوچ کو ختم کرے. اگر منفی سوچ ختم نہیں ہوتی تو اسے ایک پیپر میں لکھے اور جلا دے، اور آج سے عہد کرے کہ آج سے منفی سوچ نہیں سوچیں گے. اور آپ نے 60 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنی ہے تاکہ منفی سوچ، منفی جذبات ختم ہوں. یہ منفی سوچ ایک آنکھ کی طرح ہوتی ہے جو انسان کے دل اور سکون کو برباد کر دیتی ہے. اگر آپ نے اس منفی سوچ پہ قابو پا لیا تو آپ نے اس شیطان کے ٹریپ سے نکل گئے. اللہ سے دعا کرتے رہے آپ کو منفی سوچ سے آزاد کر دے. Fourth trap of devil is time wasting. Without aim spending the time. زندگی اگر مقصد کے بغیر ہو جائے تو وہ شیطان کی نظر ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم بغیر مقصد کے اپنا ٹائم گزاریں گے تو ہم شیطانی خیالات میں، شیطانی چیزوں پر، شیطانی کاموں میں زیادہ رجحان دیں گے، بنسبت یہ کہ ہم اچھے کام کریں، اچھے خیالات سوچیں، اچھی چیزیں کریں. اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے اسے کسی ایکٹیویٹی میں لگائے، اسے کسی کام میں لگائے. اگر آپ کے پاس کوئی کام نہیں تو آپ ذکر کرنے بیٹھ جائے. اللہ کا ذکر آپ کے دل کو شفاف کرے گا. کوئی بھی فالتو ایکٹیویٹی نہ کرے، وہ ایکٹیویٹی کرے جو آپ کو مفاد دے. کوئی نیو اسکل سیکھے، آج کچھ نیا کرے. ہر دن اپنا شیڈول بنائے کہ آج مجھے یہ نیا سیکھنا ہے، نیو اسکل کرنی ہے، آج میں نے اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے. کوئی مقصد ہے میری زندگی میں آنے کا، اور سب سے بڑا مقصد یہ کہ میں اللہ کی عبادت کرنی ہے. اس طرح آپ شیطان کے اس چال کو ناکام بنا دیں گے. Fifth and last trap of devil is مایوسی، disappointment. جب بندہ اپنے آپ سے مایوس ہو جاتا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ بے مقصد یہاں پہ آیا ہے. کچھ بندے، کچھ لوگ اس لیے مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ بار بار ایک ہی ہار، ایک ہی شکست کو پا رہے ہوتے ہیں، اور اسے ذہنی طور پہ قبول نہ کر کے وہ مایوس ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے فزیکل، مینٹلی اینڈ پرائیویٹ ایشوز بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں. ڈسپوائنٹنگ ہونا ایک بہت بڑی کفر ہے، کیونکہ اسلام میں مسلمان کبھی بھی یہ کفر نہیں کر سکتا. مسلمان کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے اس کو امید دی ہے کہ آپ نے بے امید نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا. اللہ آپ کے ساتھ ہے، چاہے پھر وقت اور حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو. اگر آج آپ کا وقت برا ہے تو یہ امید رکھے کہ کل انشاءاللہ وقت اچھا بھی ہو جائے گا. اس مایوسی کے جال کو ختم کرنے کے لیے آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے. اللہ کو کہنا ہے کہ اللہ میری زندگی میں مایوسی کا اندھیرا مٹا کر ایک نئی صبح کی روشنی عطا فرما. ان تمام جالوں سے مجھے محفوظ فرما. ان 5 ٹریپس یا اس سے زیادہ ٹریپس سے مجھے محفوظ فرما. بے شک تو میری حفاظت فرمانے والا ہے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اپنی رائے کامنٹس میں دیجیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا. یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے آپ کے لیے. آپ بھی راہ خدا میں اپنا حصہ دیجیے اور ہمیں بھی دعا میں یاد کیجیے گا. اللہ حافظ. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.